آداب ناظرین، میں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، 1857 یعنی ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی، جسے کچھ لوگ غدر اور میوٹینی کا بھی نام دیتے ہیں، یہ 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے شروع ہوئی، جہاں سپاہیوں نے انگریزی سرکار کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ اسی دوران میرٹھ سے 700 کلومیٹر دور اعظم گڑھ کے بنڈول نامی قصبے میں ایک شخص کی پیدائش ہوتی ہے، جسے عمر طبعی تو صرف 57 برس ملی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اتنے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آج ان کے جانے کے برسوں بعد بھی ہم ہر مرحلے پہ، خاص طور سے اردو والے ہر مرحلے پہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری مراد ہے شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی کی۔ شبلی نعمانی، جنہوں نے جب شاعری کی تو بہت اچھی شاعری کی، جب تنقید کی تو اردو کے بنیادی تنقید نگار بنے، شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر جیسی کتاب لکھی، اور اس کے بعد جب انتظامی حوالے سے کام کیا تو سر سید کے ساتھ علی گڑھ میں کام کیا، اس کے بعد ریاست حیدرآباد میں کام کیا۔ قدیم سال جدید نافع کی جب تحریک چلی تو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد میں کام کیا۔ اس کے بعد اخیر عمر میں، یعنی مرتے مرتے بھی، تحقیق کا ایک انتہائی اہم ادارہ جو ہے اس کے بنانے کی راہ ہموار کی، جسے ہم دارالمصنفین کہتے ہیں۔ آئیے آج کے ایپیسوڈ میں، آج چونکہ انہی کا یوم پیدائش ہے، 4 جون کو ان کا یوم پیدائش ہے، آج اس مناسبت سے ان کی زندگی کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں وائس آف اردو کے اس ایپیسوڈ میں۔ 4 جون 1857 کے روز بندول کے ایک مسلم راجپوت خاندان میں جنم لینے والے بچے کا نام والدین نے مشہور صوفی بزرگ شیخ ابو بکر شبلی بغدادی سے عقیدت کی بنیاد پر محمد شبلی رکھا۔ شبلی کے اجداد میں شیوراج سنگھ نامی بزرگ نے اسلام قبول کرتے ہوئے سراج الدین نام اختیار کیا تھا۔ شبلی کی والدہ مقیمہ خاتون ایک مذہبی خاتون تھیں، جبکہ والد شیخ حبیب اللہ زمیندار تاجر تھے، ساتھ ہی وہ وکالت بھی کیا کرتے تھے۔ شیخ حبیب اللہ ایک زمانے تک قدامت پسند تھے، بعد میں وہ سر سید احمد خان، جو اس وقت بنارس اور غازی پور جیسے مشرقی اضلاع میں حکیم عدالت کے طور پر کام کر رہے تھے، کی تقاریر اور نظریات سے متاثر ہوئے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ انگریزی تعلیم دلانے کی ضرورت محسوس کی۔ شبلی نے ابتدائی تعلیم حکیم عبداللہ اور مولوی شکر اللہ جیسے اساتذہ سے حاصل کی، جو خود اس زمانے کے جید علماء کے شاگردوں میں سے تھے۔ شبلی کی حقیقی تعلیم کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے غازی پور پہنچ کر مولانا فاروق چریا کوٹی کی شاگردی اختیار کی۔ شبلی کہتے ہیں کہ میں نے معقولات کی تمام تر کتابیں مولانا فاروق چریا کوٹی سے ہی پڑھی ہیں، اور میری تمام تر کائنات انہی کے افادات ہیں۔ میرا فارسی کا ذوق بھی ان کا ہی فیض ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد شبلی نے اپنے والد کے بے حد اصرار پر وکالت کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ سن 1877 عیسوی میں انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا، لیکن اس میدان میں دلچسپی نہیں ہونے کے سبب وکالت کو کچھ عرصے بعد ترک کر دیا۔ ابتدائی تحریروں میں شبلی اپنا نام محمد شبلی ہی لکھتے تھے۔ شاعری میں انہوں نے تصنیم کا تخلص اختیار کیا تھا۔ بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بے پناہ عقیدت کی بنیاد پر شبلی نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا، جو امام ابو حنیفہ کے اصل نام نعمان بن ثابت سے ماخوذ تھا۔ ابتدائی دور میں صرف شعر و ادب میں دلچسپی رکھنے والے شبلی نے محض 19 برس کی عمر میں سن 1876 عیسوی میں حج کی سعادت حاصل کی اور عرب کے تمدن کا بغور مشاہدہ کیا۔ مدینہ منورہ کے کتب خانوں میں موجود ذخیرہ احادیث کا جائزہ لیا۔ شاید وہ سفر حج ہی تھا جو شبلی کو شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جس زمانے میں شبلی چاروں ناچار وکالت کر رہے تھے، اس زمانے میں سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک اپنے شباب پر تھی۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا تھا۔ شبلی کے والد شیخ حبیب اللہ نے اسی تحریک کی بنیاد پر اپنے منجلے بیٹے مہدی حسن کو حفظ قرآن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیجا۔ اکتوبر 1881 میں شیخ حبیب اللہ مہدی حسن سے ملاقات کے لیے شبلی کے ہمراہ علی گڑھ پہنچے۔ شبلی اپنے ساتھ سر سید کی مدح میں عربی میں ایک قصیدہ لکھ کر لے گئے تھے، جس کی زبان اور طرز کو سر سید نے کافی پسند کیا۔ یہ شبلی کی سر سید سے پہلی ملاقات تھی۔ اس ملاقات کے 1.5 برس بعد
سر سید کو اپنے کالج میں مشرقی زبانوں کے استاذ کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہیں شبلی کی یاد آئی۔ اس طرح جنوری 1883 میں شبلی علی گڑھ کالج میں 40 روپے ماہوار پر عربی اور فارسی کے پروفیسر کے طور پر مقرر ہوئے۔ شبلی کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے شبلی کو اپنے رہائشی بنگلے کے قریب موجود ایک بنگلے میں منتقل کر دیا تاکہ وہ علمی و عقلی مسائل پر گاہے بگاہے شبلی سے گفت و شنید کر سکیں۔ شبلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر سید احمد خان ابن سینا کے فلسفے پر کسی کتاب کے مطالعے میں کسی نکتے کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اسی وقت میں وہاں پہنچ گیا۔ سر سید نے مسئلہ بیان کیا تو میں نے مسئلے کی وضاحت کی، جس سے سر سید احمد خان کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ علی گڑھ کا دور شبلی کی زندگی کے عروج کا دور تھا۔ یہاں انہیں سر سید احمد خان کی رفاقت کے علاوہ پروفیسر تھامس ارنولڈ جیسا علم دوست استاد بھی میسر آیا، جس سے شبلی نے بھرپور استفادہ کیا اور بڑی حد تک فرینچ بھی سیکھی۔ سن 1892 میں شبلی نے پروفیسر تھامس ارنولڈ کے ہمراہ ترکی، شام اور مصر کے اسفار کیے۔ قسطنطنیہ یعنی ترکی میں سلطان عبد الحمید ثانی نے شبلی کو تمغہ مجیدیہ سے نوازا۔ اس سفر اور پروفیسر ارنولڈ کی ہمراہی نے شبلی کے تاریخی اور ثقافتی شعور کو وسعت دی۔ اسی زمانے میں شبلی نے صبح امید کے عنوان سے ایک مثنوی لکھی جو مسلمانوں میں آنے والی تنزلی اور علی گڑھ تحریک کا خوش آئند مجموعہ تھا۔ شبلی کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ بعد میں علامہ شبلی نے اس مثنوی کو اپنی تصنیفات سے خارج کر دیا تھا، لیکن اس کے شاعرانہ محاسن اب بھی قابل تعریف ہیں۔ قیام علی گڑھ کے دوران ہی شبلی کی تحقیقی و ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔ علی گڑھ ہی میں انہوں نے تاریخی، تنقیدی اور سوانحی مضامین لکھنا شروع کیے۔ یہیں شبلی نے المامون اور سیرت نعمان لکھنے کا آغاز کیا تھا، جسے بعد میں مکمل کیا گیا۔ اسی دوران بعض فکری معاملات میں سر سید احمد خان سے اختلافات کی وجہ سے شبلی کی دلچسپیاں علی گڑھ سے کم ہو گئیں، لیکن علی گڑھ سے آپ کا تعلق 1898 میں سر سید احمد خان کے انتقال تک قائم رہا۔ علی گڑھ سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد علامہ شبلی نے ریاست حیدرآباد کا رخ کیا اور وہاں کے محکمہ تعلیم کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دینے لگے۔ تعلیمی میدان میں آپ کی اصلاحات کی بنیاد پر ہی عثمانیہ یونیورسٹی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو زبان کو ایک میڈیم کے طور پر اختیار کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی ہندوستان میں یہ قدم اٹھانے والا پہلا تعلیمی ادارہ تھا۔ اسی دوران جب ملک میں ندوۃ العلماء کی تحریک کا آغاز ہوا تو شبلی نہ صرف اس سے وابستہ ہوئے بلکہ حیدرآباد چھوڑ کر لکھنؤ آباد ہو گئے، جہاں ندوۃ العلماء کی فکر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دارالعلوم قائم کیا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی کا ندوۃ العلماء سے والہانہ لگاؤ اس کی بنیادی فکر کی وجہ سے تھا، جو عین شبلی کا نظریہ تھا، جس کا مقصد دارالعلوم دیوبند کے کٹر مذہبی رجحان اور علی گڑھ کالج کی آزاد خیالی کے بیچ کی راہ نکالنا تھا۔ شبلی 1905 سے 1910 تک ندوہ میں معتمد تعلیم کی حیثیت سے مقیم رہے۔ علی گڑھ کے قیام اور غیر ملکی اسفار سے حاصل ہونے والے تجربات ندوہ میں شبلی کے اقدامات میں نظر آتے ہیں۔ ندوہ کے نصاب میں عربی ادب کو خصوصی اہمیت کے ساتھ شامل کرنے کے علاوہ علامہ شبلی نے ایک عیسائی عالم ایلن جیکسن کی کتاب الدروس العلیہ فی الفلسفۃ الطبیعہ کو شامل کیا۔ یہ اس زمانے کی بنیادی سائنس اور اس کے پریکٹیکل پر ایک بات تصویر کتاب تھی۔ اس کتاب کی تدریس کے لیے علامہ شبلی نے علامہ محمد حمید الدین فراحی اور مرزا محمد ہادی رسوا جیسے اساتذہ کو مقرر کیا۔ اس کے علاوہ شبلی نے ندوہ میں ایک انگریزی استاد کا بھی تقرر کیا، جس کا فیض تھا کہ مولانا عبد الباری ندوی نے ندوہ میں رہتے ہوئے جدید فلسفے کی متعدد کتابیں ترجمہ کیں۔ نصاب کے تئیں شبلی کے انقلابی اقدامات تھے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کو دیگر اداروں سے منفرد بناتے تھے، لیکن شومِ قسمت انہی انقلابی اقدامات نے قدامت پسند علماء کو شبلی کے خلاف لا کر کھڑا کر دیا۔ مخالفت اس درجہ بڑھی کہ علامہ شبلی کو ندوہ چھوڑنا پڑا۔ آپ کے مستعفی ہونے کے بعد یہ دونوں مضامین بھی ندوہ کے نظام سے خارج کر دیے گئے۔ ندوہ سے علیحدگی کے بعد شبلی کو اپنے ابتدائی تعلیمی کارنامے شبلی انٹر کالج کی یاد آئی، جو آپ ہی کی کوششوں سے اعظم گڑھ میں قائم کیا گیا تھا۔
برطانیہ میں جب بادشاہ جارج پنجم کی تاجپوشی ہوئی تو اس وقت کے اسکول کے کرتا دھرتاؤں نے اسکول کا نام بدل کر جارج ہائی اسکول کر دیا تھا۔ تاہم یہ تبدیلی بے سود رہی اور شبلی انٹر کالج محض ایک ہائی اسکول بن کر رہ گیا۔ ندوۃ العلماء سے علیحدگی کے بعد شبلی اس اسکول کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتے تھے، تاہم اس کے لیے وقت نہیں نکال سکے۔ 1912 میں شبلی نے اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی بنیاد رکھی، جو ان کے علمی خوابوں کی تعبیر تھی۔ اس ادارے کا مقصد اردو میں علمی و تحقیقی مواد کی اشاعت تھا۔ اوائل میں شبلی لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی میں دارالمصنفین کا قیام چاہتے تھے، لیکن بعد میں ناگزیر وجوہات کے سبب اسے اعظم گڑھ منتقل کرنا پڑا۔ دارالمصنفین کے آغاز سے قبل ہی 18 نومبر 1914 کو شبلی نعمانی اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی تدفین اسی مقام پر عمل میں آئی جہاں آج دارالمصنفین قائم ہے۔ شبلی کے زمانے میں مناظروں کا دورہ تھا۔ اس زمانے میں علامہ شبلی نے مناظرانہ روش اختیار کرنے کی بجائے تصنیف و تالیف کے میدان کا انتخاب کیا۔ آپ کی ادبی، تعلیمی اور تصنیفی خدمات کی بنیاد پر ہی تاج برطانیہ نے سال 1893 میں شمس العلماء جیسے اہم خطاب کے لیے علامہ شبلی کا انتخاب کیا۔ علامہ شبلی اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں بھی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ شبلی کی پہلی باقاعدہ تصنیف المامون ہے، جو ایک طرح سے تاریخ بنو عباس کے دور کا احاطہ کرتی ہے۔ سیرت نعمان بھی شبلی کی ایک اہم کتاب ہے، جسے مختلف مراحل میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی اور ان کی خدمات کا احاطہ کیا ہے۔ شبلی کا ایک اہم لیکن غیر معروف کام آپ کی کتاب الجزیہ ہے۔ اس کتابچے میں شبلی نے ہندوستان کے مسلم سلاطین کی جانب سے غیر مسلم آبادی سے وصول کیے جانے والے جزیے پر اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ اس سے قبل یہ تصور تھا کہ مسلم حکمران جابر تھے، تاہم شبلی نے تاریخی حوالوں سے یہ بتایا کہ جزیہ در حقیقت غیر مسلم آبادی کے تحفظ کی ضمانت تھا۔ علامہ شبلی کی ایک اور قابل ذکر کتاب الفاروق ہے، جو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پر مبنی ہے۔ اپنی اس تصنیف میں علامہ شبلی نے سیرت کے پیرائے میں مسلمانوں کے دور حکومت پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ علامہ شبلی نے امام غزالی کے افکار و نظریات پر الغزالی نامی کتاب رقم کی، جو اسلامی فلسفہ اور تصوف کے حوالے سے اہم حوالہ تسلیم کی جاتی ہے۔ سوانح مولانا روم علامہ شبلی کی ایک اور اہم کتاب ہے، جو مولانا جلال الدین رومی کے صوفیانہ افکار پر مبنی ہے۔ یہ کتاب علامہ شبلی کی سوانح نگاری کا شاہکار تسلیم کی جاتی ہے۔ سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی سب سے مشہور اور اہم تصنیف ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہے۔ اس کی پہلی 2 جلدیں علامہ شبلی نے لکھیں، جبکہ باقی جلدیں ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے آپ کے انتقال کے بعد مکمل کی۔ یہ کتاب اردو سیرت نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ شبلی کی ادبی تالیفات کا ذکر کیا جائے تو اس میں موازنۂ انیس الدبیر نامی تالیف میں علامہ شبلی نے مرثیہ نگاری کے اہم نام میر ببر علی انیس اور مرزا دبیر کے کلام کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔ یہ اردو تنقید نگاری کی اولین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، جس میں شعری فصاحت و بلاغت اور صنعتوں کے استعمال پر بحث کی گئی ہے۔ تنقید کے حوالے سے شبلی کی ایک اور اہم کتاب شعر العجم ہے۔ یہ کتاب فارسی شاعری کی تاریخ اور تنقید پر مشتمل ہے، جو 5 جلدوں میں شائع ہوئی۔ اس میں شبلی نے شاعری کی ماہیت، اس کے عناصر اور فارسی شعراء کے کلام کا تجزیہ کیا ہے۔ یہ کتاب اردو تنقید کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے محض 57 برس کی عمر پائی، لیکن اس عمر میں بھی آپ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جس سے آج بھی دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ ندوۃ العلماء اور دارالمصنفین جیسے ادارے آج ایک صدی بعد بھی رہروان علم و شوق کی ذہنی و فکری آبیاری کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ علامہ شبلی کو جہاں مولوی فاروق چریا کوٹی، سر سید احمد خان اور پروفیسر تھامس ارنولڈ جیسے اساتذہ میسر آئے، وہیں انہیں علامہ سید سلیمان ندوی جیسا شاگرد بھی نصیب ہوا، جس نے نہ صرف شبلی کے ادھورے کام سیرت النبی کو مکمل کیا، بلکہ حیات شبلی جیسی ضخیم کتاب رقم کرتے ہوئے
آنے والی نسلوں کے لیے علامہ شبلی کی قابل تقلید زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔